پہلے بہشتی ہوں گے تو بہشت میں رسول خدا کی ہمسائیگی نصیب ہوگی۔ جو کوئی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتا ہے، پروردگار اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دے۔ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آنا باعث اجر و ثواب ہے۔ قیامت کے دن جو اجر و ثواب اور جو کرامت نصیب ہوگی، اس کو دیکھتے ہوئے زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہوتی ہے، اور قبر امام حسین علیہ السلام پر جا کر وزٹ کیا ہو۔ 6 حدیث کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ حدیث جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں، جس میں اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتا ہے تو اس کو اس کی پاداش کے طور پر کیا ملتا ہے، اجر و ثواب کیا ملتا ہے۔ تو آج کی جو تیسری حدیث جس کا انتخاب کیا گیا، اس میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد ان یکون فی جوار نبیہ و علی و فاطمہ، کہ جو بھی چاہتا ہے کہ وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہمسائیگی میں ہو، جوار نبی ہے۔ اب ظاہر ہے آپ پہلے بہشتی ہوں گے تو بہشت میں رسول خدا کی ہمسائیگی نصیب ہوگی۔ کتنا بڑا سٹیٹس اور ٹائٹل ہے کہ کوئی شخص ہمسایہ ہو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، علی مرتضیٰ کا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی بن ابی طالب علیہ السلام این فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہمسائیگی میں قرار پاؤ، تمہیں جگہ نصیب ہو، مقام ملے، تو پھر خبردار کبھی بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہ کرنا۔ فلا تدع زیارت الحسین علیہ السلام۔ اور ترک زیارت کا مطلب در حقیقت جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے، اس کو ہم 2-3 طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کبھی زیارت نہیں کی، اب وہ کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کے پاس لیجیٹیمیٹ ایکسکیوز ہے، عذر شرعی ہے، وہ چاہتا ہے، وہ ترک کرنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ آنا چاہتا ہے لیکن آ نہیں پا رہا، وسائل نہیں ہے، نیت ہے اس کی، ارادہ ہے اس کا، کوشش کر رہا ہے، لیکن رکاوٹیں آ جاتی ہیں، پرابلمز آ جاتی ہیں، عذر شرعی پیش آ گیا، نہیں آ پایا، تو یہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کہ جو آ سکتا ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، لیکن اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، وہ اس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتا، وہ ترک زیارت میں اس کے زمرے میں آئے گا۔ اور پھر دوسرا یہ ہوگا ڈسکنٹینیوس۔ ڈسکنیکٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ زیارت کے لیے آئے، اب آ سکتے ہیں دوبارہ، لیکن آپ کے نہیں بس ایک دفعہ زیارت کر لی کافی ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمان جو ہے نا وہ صادق آئے گا کہ ترک نہ کرو زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اگر چاہتے ہوں کہ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام این شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہمسائیگی میں قرار پاؤ، جو کوئی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتا ہے، پروردگار اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن بہرحال وہ بشرط و بشروط ہے، وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یس دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از۔ وہ کہتے ہیں نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آنا، جہاں پر باعث اجر و ثواب ہے، وہیں پر بہشت نصیب ہوتی ہے، اور وہیں پر ہمسائیگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات علی بن ابی طالب اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نصیب ہوتی ہے، جہاں پر وہ لطف پروردگار ہوتا ہے کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے تو انسان کو یہ توفیق نصیب ہوتی ہے اور اس کے دل میں محبت امام حسین علیہ السلام اور محبت زیارت امام حسین علیہ السلام ڈال دی جاتی ہے۔ اور نہ فقط یہ کہ بلکہ قیامت کے دن جو اجر و ثواب اور جو
करामत नसीब होगी, उसको देखते हुए हर शख्स जो है वो तमन्ना करेगा, आरजू करेगा कि काश मैंने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की होती और कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जाकर विज़िट किया हो। तो ये अज़ीज़ मोहतरम तरहकीकत जो मजमूआ अहादीस है, और यकीनन इनसे भी हमें रिमाइंडर मिलता है, तज़क्कुर मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, और इससे हमें हौसला मिलता है, और यकीनन डिटर्मिनेशन पैदा होती है कि हम फुल कोशिश करें कि हम जो है ना वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ब्र की ज़ियारत करें। अगर वसाइल नहीं है, दुआ करें, कोशिश करके वसाइल मुहैया करें, और जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसाइल दिए हुए हैं तो वो ज़रूर वक्त निकालें और मौला की ज़ियारत के लिए आएँ। और ना फ़क़त ये कि ख़ुद आएँ, बल्कि अगर वो दूसरों की मदद कर सकते हैं तो दूसरों को भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वसीला मुहैया करें या वसाइल मुहैया करें।